جاگنا سار حدیثیں پڑھنا سننا، اس کا عجب ضرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے یار حدیثیں پڑھتے وقت اور سنتے وقت، اور معتبر ترین علماء کے پاس سامو تلمس جب بندہ رکھتا ہے تو ضرور ملتا ہے، لیکن ہاں ایسا ضرور 18 سال میں نہیں ملا جیسا ضرور غدار کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بولتے حدیث کیونکہ 28 دن ہو گئے ہیں مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے اور بولنا طبیعت گوارا نہیں کر رہی تھی، مگر ایک حدیث سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، مکہ کے اندر اعلان نبوت کا اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان کیا انہوں نے اپنے غالباً ایک بھائی کو بھیجا کہ جاؤ آخر الزمان نبی آیا، وہاں جاؤ اور دیکھو، پہچان کرو، ذرا تعارف کر کے آؤ، کیا واقعی اللہ کا نبی ہے؟ بھائی گیا، کہا ہاں واقعی اللہ کا نبی ہے، واپسی پر بتایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ آئی کہ اب میں خود ہی جاؤں۔ مدینے سے مکہ آئے، سفر کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور اس وقت معصوم تھے۔ یہ بھی ایک دور حضور پہ آیا ہے کہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ آنا بند ہو گیا تھا، اپنے بچوں کے اور منہ پہ ہاتھ دے دیتی تھی، کہتی تھی خبردار بچوں، تم اگر بھوک کی وجہ سے چیخے تو لوگ پھر تانے دیں گے کہ جس محمد عربی کا تم نے کلمہ پڑھا دے اس کے دیکھو پیروکار بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ بچوں کو رونے بھی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال آقا علیہ السلام کی بات میں ابو ذر غفاری کہتے میں گیا اور بس دلیل کیا پوچھنی تھی، حضور کا چہرہ حقانیت کے لیے کافی تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کہتے ایمان لے آیا۔ دو باتوں پر حضور نے میری قید کی۔ ایک بات یہ کہی کہ ابو ذر، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرانا نہیں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی گھبرانا نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مولوی شاید حلوائی کھاتے ہیں، نہیں، مولوی سلامت بات سے کھسکتے بھی ہیں۔ ہاں، تو کہا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرانا نہیں ہے۔ کہتے ہیں دوسری نصیحت یہ کہ ابو ذر،
ایک جب ہی بولنا ہے نا، سچ بولنا ہے مجھے. کہتے ہیں میں نے ان دو باتوں پہ بیٹھ کر لی اور پھر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر یہ باہر اعلان کر دوں اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، آپ اپنے ایمان کو مخفی رکھو. ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو آپ سے وعدہ ہی کیا ہے کہ جب بولوں گا تو سچ ہی بولوں گا. آقا بھی تو پہچاننا ہی چاہتے تھے نا، دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو ذر کرتا کیا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ابو ذر پھر تیری مرضی. پھر ابو ذر پھر تیری مرضی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، سامنے کعبہ تھا، کعبہ کی دیوار تھی، میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگ گیا، میری پیٹھ کعبہ کی دیوار کو لگ رہی تھی اور ایک طرف کعبہ کی دیوار تھی. سامنے میں نے دیکھا ابو چل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چیلے سارے مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے وہاں اعلان کیا اور اعلان یہ کیا کہ لوگوں اللہ کی توحید پہ، محمد کی رسالت پہ ابو ذر ایمان لا چکا ہے. کہتے ہیں میرا ایمان نہیں ختم ہوا تھا، وہ جو کفار قریش تھے پھر مجھ پر ٹوٹ پڑے. پھر کسی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کسی دن اس عاشق پر بھی کچھ لوگ ٹوٹ پڑے ہوں گے. ہاں پھر ٹوٹ پڑے. کہتے ہیں کہیں سے کونسا پڑ رہا تھا، کہیں سے گٹھا پڑ رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آگے آ گئے. انہوں نے کہا کفار قریش یہ تم اس شخص کو اگر جان سے مار ڈالا نا، شہید کر دیا، پھر اپنا معاشی جو تمہارا طریقہ ہے اپنے معاش کو بھی قتل کر ڈالے گا، کیونکہ تمہارا معاش کا ذریعہ تو وہ شام کی طرف ہے اور وہ راستہ مدینے سے گزرتا ہے. اور ابو ذر یہ غفار یہ وہاں کا رہنے والا ہے، تمہارے قافلے وہاں سے جب جائیں گے تو غیر محفوظ ہو جائیں گے. تمہارے قافلے والے کو یہ نہیں چھوڑیں گے غفار قبیلہ والے اس شخص کو نہ مارنا. کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے کلمہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آ گئی کفار قریش کو. فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیا انہوں نے. ابو ذر کہتے ہیں زخم تھی، چوٹیں تھی بڑی، میں صحن کعبہ میں آیا، آب زمزم کے جو چشمہ تھا وہاں سے میں نے اپنے زخموں کو دھویا. ہائے ہائے. پھر رات میں نے صحن کعبہ میں گزاری. کہاں گزاری؟ کہتے ہیں میں نے رات صحن کعبہ میں گزاری اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. ساری رات کھولو ذرا، عاشقوں کو نیند تو ویسے ہی نہیں آتی، لیکن جب جو چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے آیا اسے کیسے نیند آ سکتی. اور کہتے ہیں ساری رات نیند نہیں آئی. فاروقی صاحب ہاں میں پھر پوچھتا ہوں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیں کیا زخم زیادہ تھے نیند نہیں آئی؟ درد تھا، تکلیف تھی، اس وجہ سے نیند نہیں آئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درد ہو نیند نہ آئی ہو، لیکن نہیں ابو ذر آپ خود بتائیں نیند آئی کیوں نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے. ابو ذر ذرا آپ خود بتائیں نیند آئی کیوں نہیں تھی. سنیے پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند اس وجہ سے نہیں آئی کہ زخم تھے تو تھے، زخم تھے، درد تھا، لیکن نیند آنے نہ آنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ جلدی کر، صبح طلوع کر، دن ڈل جائے، کفار اپنی مسجدوں پہ آ جائیں، پھر میں کعبہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور پھر میں مولا کی توحید کا، محمد عربی کی رسالت کو پھر اعلان کر دوں. ہائے ہائے. کیوں؟ جو مجھے انہوں نے مارا، جو مزہ آیا تھا وہ صحت میں مزہ نہیں آ رہا، مارنے میں مزہ ہی بڑا تھا. ہائے ہائے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کیا مزہ دیا تیری
تڑپنے میری آرزو ہے یا رب. کیا مزہ دیا. تیری تڑپنے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلو میں دل بے قرار ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو ملتے ہے پھر بھی اتنا بے قرار ہے. اگر دونوں پہلو میں ہوتا تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا. بس یہ سن منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. یہ سن منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عظمت پہ پہرا دیں گے. سبوں کی فصلیں کٹا کٹا کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جناب محمد نوید شہزاد صاحب والد محمد نوید صاحب وہ بھی انہوں نے مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب علامہ منور صاحب نے یہ نہ سوچے کہ ہم امیر المجاہدین صاحب کے پاس گئے تھے اور خالی ہاتھ جناب ان کے دھرنے سے ہم موڑ آئے. یہاں سے تو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں آتا. سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالک نوازتے ہیں. تو کہتے ہیں ہماری طرف سے ایک یادگار تحفہ یہ ہے کہ جناب محمد نوید شہزاد صاحب والد محمد حنیف صاحب یہ جھگیاں مزن اڈا چھبیل جی ٹی روڈ لاہور انہوں نے غازی منور صاحب کے لیے عمرے کا اعلان